ویلکم بیک۔ امریکہ اور پاکستان کا معدنیات کے شعبے میں $50 کروڑ کی ابتدائی سرمایہ کاری پر اتفاق۔ دونوں ملکوں کے درمیان مفاہمت کی 2 یادداشتوں پر دستخط کر دیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکہ کے اہم وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اس موقع پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزراء بھی موجود تھے۔ یو ایس اسٹریٹجک میٹلز اور موٹا اینگل کمپنی کے نمائندوں پر مشتمل امریکی وفد نے معدنیات کی پروسیسنگ اور بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری پر آمادگی ظاہر کی، جس کے تحت امریکی کمپنی USSMFWO کے ساتھ مل کر پاکستان سے تانبا، سونا، ٹنگسٹن اور دیگر نایاب معدنیات برآمد کرے گی۔ موٹا اینگل گروپ نیشنل لاجسٹک کارپوریشن کے ساتھ تعمیرات اور لاجسٹک شعبے میں سرمایہ کاری کے نئے مواقع تلاش کرے گا۔ وسطی پنجاب کے بعد سیلاب نے جنوبی پنجاب میں تباہی مچا دی۔ ملتان کے علاقے جلال پور پیروالا میں بھرے ریلوں نے مزید 3 زندگیاں نگل لیں۔ لوگوں کو تدفین کے لیے جگہ تک نہیں مل رہی۔ بستی جعفر میں ڈوب کر جاں بحق ہونے والی 4 سالہ بچی کو مسجد میں خاک کے سپرد کیا گیا۔ خلیل آباد میں ڈوبنے والے 4 افراد میں سے ایک لڑکی کی لاش نکال لی گئی ہے۔ کے قریب جلال پور پیروالا میں المیہ جنم لینے لگا۔ پورا علاقہ دریائے چناب کے بکھرے ریلوں میں ڈوب گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہم تو مر جائیں گے اور کچھ نہیں۔ یہ پانی ابھی آ رہا ہے، دیکھو یہ گھر میں بھی پانی داخل ہو گیا۔ جلال پور پیروالا میں ہر طرف پانی ہی پانی ہے۔ لوگوں کو تدفین تک کے لیے خشک زمین نہیں مل رہی۔ بستی جعفر میں ڈوب کر جاں بحق ہونے والی 4 سال کی بچی مسجد میں دفن کی گئی۔ یہ گڑھا پڑا ہوا ہے، کوئی نہیں آتا ہے۔ 112 والوں کا فون کیا ہے، کبھی کہتے ہیں آ رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں نہیں آتے۔ دریا میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہونے کے بعد لوگ چھتوں پر پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ شہر کو بچانے کے لیے بائی پاس پر شگاف ڈالنا پڑا۔ علاقے میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ آسمان سے برستا پانی مشکلات بڑھا رہا ہے۔ موبانا سندیلا کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ ایک شخص ڈوب کر جاں بحق، جبکہ اس کا بھائی کئی گھنٹے بعد کشتی کے ذریعے ریسکیو کیا گیا۔ جھنگ کی تحصیل احمد پور سیال کے کئی علاقے پانی میں ڈوب گئے ہیں۔ علاقے کی 50,000 آبادی سیلاب سے متاثر ہوئی ہے۔ لوگ گھروں میں محصور ہیں، جان بچانے کے لیے چھتوں پر چڑھے ہوئے ہیں۔ علاقے کی صورتحال کے بارے میں مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے قمر الزمان سے۔ میں احمد پور سیال شہر کے علاقے امیر ٹاؤن میں موجود ہوں۔ 5 سے 10 فٹ تک پانی مختلف علاقوں میں موجود ہے۔ گلیاں، سڑکیں، کھیت زیر آب آ چکے ہیں۔ لوگ متعدد علاقوں میں اپنے گھروں میں محصور ہو چکے ہیں اور بعض جگہ پہ چھتوں پر موجود ہیں۔ ان علاقوں میں علی آباد، رنجیت کوٹ، نامدار سیال، بستی مرالی، حسن کی بستی، محلہ گلزار، لکھے کی بستی ہے۔ ان علاقوں کی 50,000 سے زائد آبادی مشکلات کا شکار ہے۔ پانی نے چاروں طرف سے ان علاقوں کو گھیرا ہوا ہے۔ 4-5 روز سے منتظر ہیں کہ ریسکیو 11 22 کی کشتیاں یہاں پر آئیں اور ان کو علاقوں سے نکال کر محفوظ مقامات تک پہنچائیں۔ جھنگ کا تاریخی اور قدیمی قبرستان بھی ڈوب گیا۔ کئی فٹ پانی کھڑا ہونے سے قبریں مسمار ہونے لگی۔ مکینوں کا کہنا ہے سیلابی پانی نے تباہی مچا دی ہے۔ 70% علاقہ زیر آب آ گیا۔ سیال سٹی راوی اور چناب کا دونوں پانی مل کے نقصان کر چکے ہیں اور یہاں قدیمی قبرستان ہے پیر طاہر زہر، اس میں بھی کافی نقصان ہو چکا ہے۔ زندہ تو زندہ لیکن مر کے بھی سکون نہیں آ رہا۔ تحصیل احمد پور سیال دا 70% ایریا زیر آب آ گیا۔ پیر طاہر زہر دربار اطراف قبرستان مکمل طور تے زیر آب آ گئے۔ بھارت نے پھر دریائے ستلج میں پانی چھوڑ دیا۔ بھارتی ہائی کمشنر نے ستلج میں ہائی فلڈ الرٹ جاری کیا۔ بھارت کی جانب سے مزید پانی چھوڑے جانے سے دریائے ستلج میں ایک اور بڑے سیلابی ریلے کا خدشہ ہے۔ ہریکے اور فیروز پور سے نیچے بڑے سیلاب کا خدشہ ہے۔ بھارت نے گزشتہ روز بھی دریائے ستلج میں ہائی فلڈ الرٹ جاری کیا تھا۔ وسطی پنجاب میں تباہی پھیلانے کے بعد ریلے جنوبی پنجاب سے گزر رہے ہیں۔ دریائے چناب میں اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے راوی میں ستنائی پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے سندھ میں گڈو کے مقام پر پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں بھارت پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ بھارت نے یک طرفہ طور پر سینتاس معاہدہ معطل کیا جسے ثالثی کی عالمی عدالت اور دیگر بین الاقوامی فورمز نے مسترد کیا۔ contention which has recently
again been used as a means of aggression, as a tool, has been water. Violation of the Indus Water Treaty, a failed attempt at unilaterally revoking this treaty, which is legally not possible. There is a rise of Hindutva, imposes policies of its own liking, and does not recognize international disputes as disputes. چیئرمین پی بی بلاول بھٹو نے پنجاب میں زرعی ایمرجنسی کے نفاذ اور کسانوں کے بجلی کے بل معاف کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. کہا ہم نے عالمی اداروں سے مدد مانگنے میں دیر کر دی. حکومت فوری اپنا مقدمہ اقوام متحدہ لے کر جائے. پنجاب کا میڈیا بہت مثبت رپورٹنگ کر رہا ہے. امید ہے سندھ کا میڈیا بھی آپ سے کچھ سیکھے گا. بلاول بھٹو نے ملتان میں سیلاب متاثر علاقوں کا دورہ کیا, متاثرین سے ملاقات کی. ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کرنا چاہیے. جو قرض ہے اس قرض کو معاف کرنا یا حکومت کی طرف سے سپورٹ دینا. بجلی کے بل ہمارے کسانوں کا معاف کرنا چاہیے. انیشل اپیل جو ریلیف کا عالمی دنیا سے, خاص طور پہ یونائٹڈ نیشنز اور مختلف اداروں سے مدد مانگنے کا, فوری طور پہ اس اپیل کو عالمی سطح پہ اعلان کرنا چاہیے. میں خاص طور پہ پنجاب کا میڈیا کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. آپ بڑا اچھا انداز میں مثبت رپورٹنگ کر رہے ہیں, اور جب ایسے حادثات اور ایسے واقعے سندھ میں ہوتے ہیں, میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارا میڈیا بھی آپ سے ایسا کچھ سیکھ لے. سیلاب کے نقصان پر اپنے وسائل سے قابو پا لیں گے. منصوبہ بندی کے وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں وزیر اعظم نے نقصان کا تخمینہ لگانے کے لیے کمیٹی بنا دی. سیلاب میں فصلوں, مال مویشی, مکانوں اور انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے. مانسون کی ڈسٹربنس آئی ہے, کافی نقصان کیا ہے. ہزاروں کلومیٹر سڑکیں, بریجز, ہاؤسنگ, ایگریکلچر اکراس خیبر پختونخوا, پنجاب, جی بی, سندھ میں اللہ کرے زیادہ نقصان نہ ہو. وزیر اعظم نے کمیٹی قائم کی ہے. فلڈ ڈیمیج اسیسمنٹ سائنٹیفک بنیادوں پہ کریں, پتہ چلے کہ کراپس کا کتنا نقصان ہوا ہے, لائف سٹاک کا کتنا نقصان ہوا ہے, ہاؤسنگ کا کتنا نقصان ہوا ہے, اور انفراسٹرکچر کا کتنا نقصان ہوا ہے. اس کی بنیاد پر ہم پھر تعمیر نو کا فیصلہ کریں. گجرات کا بڑا حصہ سیلابی پانی سے کلیئر کر دیا گیا ہے. پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کی براہ راست نگرانی میں سیلابی پانی کے نکاس میں بڑی کامیابی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے گجرات سے سیلابی پانی کے مکمل انخلاء تک عملے کو فیلڈ میں رہنے کی ہدایت کر دی. مدینہ سیدہ کے حفاظتی بند میں شگاف سے سیلابی پانی کے نکاس میں تاخیر کا سامنا ہے. مدینہ سیدہ میں پانی مشینری اور مقامی افراد کی مدد سے ہلسی ندی کی طرف موڑا جا رہا ہے. گجرات میں پانی کے نکاس اور شہر کو خشک کرنے کی کوششیں جاری ہیں. بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی میڈیا سے گفتگو کے دوران صحافی پر کارکنوں کا تشدد. صحافی کے سوال کرنے پر کارکنوں نے اس پر تشدد کیا. صحافی پر تشدد کے خلاف میڈیا نے احتجاجاً بائیکاٹ کرتے ہوئے مائیک ہٹا دیے. اڈیالہ جیل کے باہر ہنگامہ, پکڑو مارو نکالو کا شور. بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خانم کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا ٹاک کے دوران جھگڑا ہو گیا. پی ٹی آئی کارکنوں نے صحافیوں کے ساتھ ہاتھا پائی کی اور گالیاں دیں. جھگڑا صحافی کے سوال کرنے پر ہوا. پی ٹی آئی کارکن آپس سے باہر ہو گئے. صحافی کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے صحافیوں کو دھکے بھی دیے, جس پر صحافیوں نے علیمہ خانم کی میڈیا ٹاک کا بائیکاٹ کر دیا. چند روز پہلے بھی بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خانم کی پریس کانفرنس کے دوران ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. صدر مملکت نے یو اے ای بحریہ کے کمانڈر کو نشان امتیاز ملٹری عطا کیا. ایوان صدر اسلام آباد میں خصوصی تقریب ہوئی. صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ایوارڈ کمانڈر حمید محمد عبداللہ الرمیسی کی شاندار خدمات کا اعتراف ہے. یو اے ای بحریہ کی امن ڈائلاگ اور مشترکہ مشق امن میں شمولیت قابل تعریف ہے. یو اے ای کمانڈر نے بتایا انہوں نے پاک نیول اکیڈمی کراچی سے گریجویشن کیا. کمانڈر حمید الرمیسی نے جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے بھی ملاقات کی. یو اے ای کے امیر البحر نے پاک افواج کے پیشہ ورانہ معیار کو سراہا. آئی ایس پی آر نے بتایا ملاقات میں علاقائی امن کے لیے باہمی تعاون بڑھانے پر زور دیا گیا. مہمان کمانڈر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا.
UAE امیر البحر نے ایئر ہیڈ کوارٹرز میں ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر اور نیول ہیڈ کوارٹرز میں نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف سے بھی ملاقات کی. یوم بحریہ کے موقع پر شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. یوم بحریہ آپریشنل مہارت کے شاندار مظاہرے کے ساتھ منایا گیا. 8 ستمبر کا دن سرفروشوں کے تاریخی حوصلے کا مظہر ہے. نیول چیف کا یوم بحریہ پر پیغام. مزید کہا کہ پاک بحریہ کے سرفروش سمندری محاذ پر ثابت قدم رہے. نیول چیف نے کہا کہ مارکہ حق میں پاک بحریہ کی ثابت قدمی ہمارے تابناک ماضی کا تسلسل ہے. بحری سرحدوں کا ناقابل تسخیر دفاع ہمارے تابناک ماضی کا تسلسل ہے. کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش. لانڈھی، ملیر، ایئرپورٹ، یونیورسٹی روڈ، گلستان جوہر سمیت مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش. وقفے سے بارش کا سلسلہ بدھ تک جاری رہنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے بتایا کراچی میں تیز بارش کے بعد اربن فلڈنگ کی صورتحال ہو سکتی ہے. آج سب سے زیادہ بارش 8.8 ملی میٹر یونیورسٹی روڈ پر ہوئی. گلشن معمار میں 8، گلشن حدید میں 7، ایئرپورٹ پر 6.6، کورنگی میں 4 ملی میٹر بارش ہوئی. کراچی کے شہریوں کو بارش کے وقت دفتر اور گھروں میں رہنے کی ہدایت. میئر مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ بارش میں شہریوں کے ایک ساتھ نکلنے سے سڑکیں جام ہو جاتی ہیں. شہری بارش میں دفتر اور گھر سے نہ نکلیں. میں لوگوں سے صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ بارش کی سچویشن ہوتی ہے تو خدارہ فوری طور پر نہ نکلے. پینک کی صورتحال میں وہ گھروں سے نکلتے ہیں، دفاتر سے نکلتے ہیں اور ہماری ٹریفک کے بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. ہم نے کچھ میجر چوکنگ پوائنٹس پہ جس میں پچھلی 19 اگست کی بارش میں ہم نے دیکھا تھا کہ لوگ گاڑی میں محصور ہو گئے تھے، تو ہم نے اس کے اطراف میں کچھ اپنے ریلیف کیمپس بنائے ہیں. نالوں کی صفائی وہ اطمینان بخش ہے. 3 بڑے نالوں کے اوپر صفائی کا کام کیا گیا ہے. کچھ اضافی پمپ کراچی کے 14 انڈر پاسز جو ہمارے ہیں ان انڈر پاسز کے اندر تاکہ پانی کی نکاسی کو یقینی بنایا جا سکے. بنوں میں ہونے والے خودکش حملوں میں بھی افغان شہری ملوث نکلے. افغان میڈیا کے مطابق گزشتہ ہفتے بنوں میں حملہ کرنے والے 5 میں سے 3 دہشت گرد افغان شہری تھے. افغان انٹرنیشنل کے مطابق گزشتہ ہفتے 5 خودکش حملہ آوروں نے پاکستان کی فورسز پر بنوں میں حملہ کیا تھا. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے پاکستان مخالف فتنہ ہندوستان کی کارروائیوں میں 70 سے 80% افغانی ہوتے ہیں. چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا بیرونی آڈٹ کرا لیا. جوڈیشل کانفرنس سے خطاب میں جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ ان کے لیے سیکیورٹی کی 9 گاڑیاں مختص تھیں، انہوں نے اسے کم کر کے 2 کر دیا. باقی ججوں کے لیے بھی یہی ہوگا. عدلیہ کی چھٹیوں سے متعلق چیف جسٹس نے کہا وہ 1 مہینے کی ہی ہوتی ہیں، ضرورت کے تحت انہیں 3.5 ماہ میں پھیلایا جا سکتا ہے. چیف جسٹس نے کہا مقررہ چھٹیوں کے علاوہ ججوں کو باقاعدہ درخواست دینا ہوگی. جسٹس آفریدی کا کہنا تھا کہ پہلے چیف جسٹس کوئی بھی مقدمہ کبھی بھی مقرر کر سکتے تھے، اب ان کے لیے ایسا کرنا آسان نہیں. has undergone an external audit. The chief could fix any case at any time. Now, let me tell you, it is very difficult for me because the SOP has been done. You want an early hearing application? Applications used to be filed. The case, the file used to be in the office of the Chief Justice for over a year. During holidays, anyone who wants to go anywhere, no issue. But when there is court work, then I said, here is the discretion. Discretion is exercised. These are the criteria. Everything in writing. I asked a gentleman at the bar, I went to the bar room. I said, aap bataye, hamari chutti kitni hoti hai? They said, ji, 3.5 mahine. I said, 1 month. چھٹی کا رینج 3.5 ہے. کسی نے باہر جانا ہوتا ہے, کسی کے فیملی کے میٹرز ہوتے ہیں, گھر کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے, وہ چھٹی اس کو ہم سپین دیتے ہیں 3.5 مہینے کا. They have agreed کہ we will only take 1 month. 2.5 مہینے they are here or in the registry. کیس لگا دیا. اس کو پھر ڈیسائیڈ بھی کرنا ہوتا ہے. I had 9 security contingent. I am in the red zone. My residence is in the red zone. We have come down to this, that there will be only 2 security vehicles with me, and same is the case with the worthy judges. Being in the red zone area, we don't require so much protocol. سپریم کورٹ کے 4 ججوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ کر رولز منظوری کے طریقہ کار پر اعتراض کر دیا.
जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने खत में लिखा, रूल्स मंजूरी के लिए कभी फुल कोर्ट के सामने नहीं रखे गए। रूल्स मामूल की कार्रवाई नहीं कि सर्कुलेशन के जरिए मंजूर किए जाएं। आइन के तहत होने वाले इक़दामात सर्कुलेशन के जरिए नहीं हो सकते। रूल्स मंजूरी के लिए फुल कोर्ट बुलाना इतना गैर अहम था तो तरमीम के लिए इजलास क्यों बुलाया? वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुजफ्फरगढ़ के इलाके रंगपुर में मुसलसल बारिश और सैलाब की तबाहकारियां, बच्चे बुरी तरह से मुतासिर हुए। कहते हैं किताबें, घर, स्कूल सब डूब गया, किसी ने बिस्तर दिए ना चॉकलेट और बिस्किट। किताबें बह गईं, घर गिर गए, स्कूल डूब गए, सैलाब की तबाहकारियां जारी। मुसलसल बारिश और सैलाबी सूरत हाल, रंगपुर के फ्लड कैंप, जवाना बंगला के कैंपों में भी पानी दाखिल। फ्लड कैंप में मौजूद परेशान बच्चों की मासूमियत, कहते हैं चॉकलेट दी ना बिस्तर, किताबें भी बह गईं। किताबें भी पानी में रह गई, माँ बाप को भी साथ में जान बचा के ले आए, टेंट दिए जाएंगे और जगह। ट्राई सीरीज में पाकिस्तान की जीत ने एशिया कप से पहले हालात तब्दील कर दिए हैं। टीमें पाकिस्तान को सीरियस ले रही हैं। भारतीय टीम भी अब पाकिस्तान को आसान नहीं लेगी। दुबई में नुमाइंदा खुसूसी शाहिद हाशमी ने भारत की ट्रेनिंग देखी। क्या इत्तलात लाए हैं, उन्हीं से जानते हैं। जी हाँ, थोड़ी सी मैंने जासूसी की, इनसाइड इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की, लेकिन वो जो मीडिया टॉक हुई और जो खिलाड़ियों के रवैये से लग रहा है कि वो पाकिस्तान का नाम नहीं लेना चाहते। बॉलिंग कोच मॉर्नी मॉर्कल ने मीडिया से बातचीत की, उनसे 2-3 दफा सवाल हुआ पाकिस्तान के बारे में, लेकिन उन्होंने बगैर नाम लिए ये कहा कि ग्रुप ए की जो ओपोनेंट टीम है वो तकरीबन हमारे लिए चैलेंजिंग है। असल जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि पाकिस्तान की टीम ने ट्राई सीरीज जीती है, पाकिस्तान की टीम को भाव भी मिल रहे हैं, इनसाइड इन्फॉर्मेशन के टिकट के फरोख्त में अब तेजी आ गई है। तो ये भारत की टीम प्रैक्टिस कर रही है, चैंपियन है, लेकिन 14 सितंबर को वो जो है मैच इनके दिमाग पर होगा, चाहे पाकिस्तान का नाम लें या ना लें। हरीफ तो पाकिस्तान होगा और ट्राई सीरीज जीतने वाला हरीफ होगा। ऐसी टीम होगी जिसने टेक ऑफ कर लिया है। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए RY न्यूज।